السلام علیکم۔ آج حاصل گھاٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ واپسی پر ارجمن نے مجھے سوال کیا، ابا جی آپ کو شروع میں کیا ہو گیا تھا؟ خواہ مخواہ انکل نثار سے جھڑپ رہے تھے، وہ تو اتنے نائس آدمی ہیں، آپ انہیں پنچ کر رہے تھے بار بار، بیچارے۔ وہ بیٹے ایک حجاب آ گیا تھا، ایک خیال کی وجہ سے بڑھاپے میں انسان وسوسے کا شکار ہو جایا کرتا ہے، وجہ ہو نہ ہو جھگڑنا چاہتا ہے، خون گرم کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے۔ کون سا حجاب، کون سا وسوسہ؟ بلال نے سوال کیا۔ پلیز آرام سے ڈرائیو کریں، کوئی ضروری بات نہیں، باتیں کرنے کی خوف والی سڑک لے لیں۔ جمشید اور کیسر پچھلی سیٹ پر بحث کر رہے تھے۔ ایک بار پھر ارجمن نے بلال کو مشورہ دے کر اپنا آپ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بلال کو بھڑکا دیا تھا، وہ دونوں اپنی اپنی برتری ثابت کرنے میں جھگڑتے چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا اگر نثار کی بیوی عافیہ والی اقبال نکل آتی تو کیا پھر میں ایسا ٹھنڈا ٹھار بیٹھا ہوتا؟ کیا لانگ آئی لینڈ میرے اندر لانگ یادوں کو جنم دے دیتا؟ انسان بھی ایک احمد مخلوق ہے، حالات کو اپنے جذبات سے علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کسی رد عمل کو فروغ دینے سے پہلے کیا تفکر کی شرط ضروری ہے؟ کیا تفکر درست سمت کے لیے اہم ہے؟ ہولے ہولے اقبال کو نہ دیکھ سکنے پر میرے دل میں پہلے اطمینان ابھرا، پھر خوشی در آئی، اور آخر میں ایسی مایوسی چھائی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، رات کافی جا چکی تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، کوئی فون اٹھانے نہیں آ رہا تھا۔ جی، دوسری جانب ایک لڑکی بولی، سنیے، آپ کو نیو یارک میں اردو مرکز میں پہنچنا ہے، یہاں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے۔ لڑکی نے مشاعرے کی ساری تفصیل، تاریخ اور مقام مشاعرہ مجھے زبانی سمجھا دیا۔ اس توجہ کا شکریہ، لیکن میرا نام ہمایوں فرید ہے، کیا آپ کو ہمایوں فرید ہی درکار ہے؟ ہم آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ نیو یارک اپنی کار پر پہنچ جائیں تو ہم آپ کا گیس کے پیسے دے دیں گے۔ دراصل یہ مشاعرہ آپ کے اعزاز میں ہی کیا جا رہا ہے۔ میرے اعزاز میں؟ لیکن میں تو اپنے ملک میں بھی مشہور نہیں۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسا اعزاز ہے کہ یہاں پہنچ کر مجھے اچانک شہرت مل گئی۔ بی بی پاکستان میں جب بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں تو مجھے مدعو نہیں کیا جاتا۔ مجھے پتہ نہیں سر، لیکن مجھے صدیقی صاحب نے آرڈر دیا تھا، میں نے فون کر دیا۔ مجھے تفصیل معلوم نہیں۔ میں سوچنے لگا صدیقی صاحب کون ہیں؟ کسی نے تو میرا نام پرپوز کیا ہوگا، بی بی ضرور کیا ہوگا جی۔ فون پر بی بی کی آواز آئی، لیکن مجھے معلوم نہیں، پاکستان سے بھی چند شاعر شریک ہوں گے۔ آپ پلیز مجھے ابھی کنفرم کر دیں، مجھے پاکستان بھی فون کرنے ہیں۔ یہ بھی عجیب ملک تھا، یہاں جو پہلے شہر کے دروازے پر دستک دے دیتا وہی بادشاہ بن جاتا۔ یہاں للو کولیاں کر کے معتبر ہو سکتا ہے، ہاں للو قوالیاں کر کے معتبر ہو سکتا ہے۔ یہاں کہاں شاعری، کہاں میری تک بندی، لیکن جب دینے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دینا ہو تو وہ کب پوچھتا ہے؟ عزت اور رزق کے بارے میں اس کی منطق تک انسان کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ صبح جب میں نے ارجمن سے بات کی تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ دیکھا نا ابا جی، دیر آئے درست آئے، آپ کا ٹیلنٹ بیکار نہیں گیا، سب چلیں گے۔ ہم سب بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نانا کتنے بڑے آدمی ہیں۔ لیکن میرا نام کس نے دیا؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ چھوڑے ابو، کوئی ہو، یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اعزاز میں مشاعرہ ہے، اتنا کافی ہے، آپ سیلیبریٹی ہیں ابو آج کے بعد۔ اردو مرکز کی جانب سے میرے اعزاز میں مشاعرہ کیا گیا تھا۔ تعجب! ہم لیٹ پہنچے، اس لیے فوراً مجھے ڈائس پر بٹھا دیا گیا۔ ہوٹل کے بڑے شاندار ہال میں شائقین جمع تھے۔ پاکستان سے شاعروں کا ایک گروہ محض اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آیا بیٹھا تھا۔ جب ساری سٹیج سج گئی اور پیلے گاؤں تکیوں سے ٹیک لگا کر شاعر اور شاعرات براجماں ہو گئیں تو ایک میری عمر کا آدمی سٹیج پر دائیں جانب سے برآمد ہوا۔ اس نے سفید اچکن، چوڑی دار پجامہ اور سلیم شاہی جوتا پہن رکھا تھا۔ اس کی چال راج ہنسوں کی طرح اور مسکراہٹ میں نمی نمی پھوار کسی ہن کی تھی۔ اتنا خوبصورت مڈل ایج آدمی سارے ہال میں نظر نہ آیا۔ مسٹر گریسفل مائک تک پہنچا، اس دوران سارا ہال تالیوں سے گونجتا رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ناظرین کا من چاہا ہے۔ بیٹھ کر اس نے نرت کے ساتھ مائکروفون کو ٹیسٹ کیا اور ریشمی خرج میں بولا، اردو مرکز کی جانب سے یہ مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی شام میں نثار احمد صدیقی آپ کا میزبان ہوں۔ صاحب صدر ہمایوں فرید صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے ہی اپنا کلام سنانے کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
ابھی جب وہ تعارف کرانے کے مرحلے میں تھا، ہال کے بائیں دروازے سے ایک خواب برآمد ہوا۔ اقبال ہلکے گرے لباس میں چلی آ رہی تھی۔ سامنے کی ساری کتار بھر چکی تھی۔ وہ سیدھی آئی اور ریزرو اکلوتی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہوگی، لیکن مجھے لگا سارے میں ایوننگ ان پیرس کی مہک پھیل گئی۔ جس وقت نثار غزل کا چوتھا شعر پڑھنے کے عمل میں تھا، میں نے اسے بے تحاشا داد دی۔ اقبال نے پہلی مرتبہ میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی تھیں، اوپر والے ہونٹ پر تل بھی وہی تھا، لیکن رنگت اب میدا و شہاب نہ تھی۔ باسی چمیلی کے پھولوں کی طرح چہرہ سانولے پن کی طرف مائل تھا۔ بالوں کا رنگ کالا اور سفید مل کر سلیٹی سا نظر آتا تھا، اور اس نے گرے لباس انہی بالوں کی مناسبت سے پہن رکھا تھا، لیکن وہ بوڑھی نہیں تھی، وہ پہلے سے بھی جاذب نظر تھی۔ انٹرول کے دوران ہم سب ریفریشمنٹس کے لیے چلے گئے۔ اقبال ایک گول میز منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ ارجمند اور بلال کچھ فاصلے پر بیٹھے کھانے پینے اور بحث کرنے میں مشغول تھے۔ بچے نہ جانے کہاں بیٹھے۔ میں کھسکتا ہوا اقبال کے پاس جا بیٹھا۔ ہم دونوں کو بات شروع کرنے میں چند لمحے وقت کا سامنا ہوا، دقت کا سامنا ہوا۔ السلام علیکم، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ وعلیکم السلام، میں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ جہانگیر ارجمند یہیں امریکہ میں ہے، میں نے تعارف کے طور پر لا یعنی سی بات کی۔ آپیہ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، آپ کے بچے؟ اس نے لمبی آہ بھری۔ وہ اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، لیکن وہ نارمل نہیں ہے۔ اسی کے علاج کے سلسلے میں ہم یہاں امریکہ آئے بیٹھے ہیں۔ یہاں آ کر اسے بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ اب کچھ ذمہ دار بھی ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس نے گرے رنگ کا ٹیشو آستین سے نکال کر آنسو پونچھے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کر رونا آ گیا ہمائی صاحب، ورنہ اب تو منا کی باتوں پر بھی رونا نہیں آتا۔ مجھے لگا اندر کوئی میری عمارت منہدم کرنے میں مشغول تھا، اور اس کے گرنے کی آواز اقبال تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گریسفل نثار احمد صدیقی میزوں میں راستہ بناتا ہماری طرف آیا۔ اس کے سارے بال تقریباً سفید تھے، لیکن چہرہ بچوں کی طرح معصوم اور کھلا کھلا تھا۔ صرف آنکھوں میں عمر نے شکستگی کا گرے رنگ بھر دیا تھا۔ چال میں ٹینس کے کھلاڑی کا لچکیلا پن تھا۔ وہ قریب آیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے، السلام علیکم، ہم دونوں نے اکٹھے کہا۔ یہ ہمایوں صاحب ہیں، آپیہ کے بھائی۔ نثار ایکٹروں کی طرح حسین، ڈیزائنر کپڑے پہننے والے ماڈل کی طرح خوش پوش، ریڈیائی آواز میں بولا، السلام علیکم۔ اقبال آپیہ کی بہت باتیں کرتی ہیں، دراصل ان کی انفیچویشن ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ اسی عہد میں رہتی ہیں۔ ہم خوشدلی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن میں نثار سے مات کھا گیا۔ اس میں کچھ ایسا تھا کہ میں اس سے بغض بھی پال نہ سکا۔ وہ جتنا باہر خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر حسین تھا۔ میری طبیعت اس وقت پھر خباثت کی طرف مائل ہو گئی، اور میں نے اس میں ایسی باتوں کی تلاش جاری کر دی جو میری نفرت کی بنیاد بن سکتی۔ امریکہ میں مشاعرے کی روایت کو بڑی خوبی سے نیا جنم دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان سے ہر شاعر کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ مشاعرہ پڑھنے امریکہ پہنچ جائے۔ یہ آپ کے مشاعرے احیاء اردو کے لیے بڑی خدمت کا کام دے رہے ہیں، میں نے بات کرنے کی خاطر کہا۔ انسان جب وطن سے بچھڑتا ہے تو کئی چیزیں اس کے ساتھ ایسی آ جاتی ہیں جن کا بادی النظر میں اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ شروع میں تو یار لوگوں نے مجھے کمپیئر بنا دیا، پھر خود بخود شعر مجھ میں ابلنے لگے۔ ایک بات کا کریڈٹ میں اقبال کو بھی دیتا ہوں، اس نے شاعری سے محبت کر کے مجھے شاعر بنا دیا۔ اسی نے آج آپ کو صاحب صدر بھی چنا ہے۔ نثار بولا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مشاعروں نے امریکہ میں اردو کو نیا جنم دیا ہے۔ مجھ جیسے لوگ تن من دھن سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور سمجھیے یہی ہمارا قومی مشن ہے۔ میں کچھ ہار سی محسوس کر رہا تھا، پھر میں نے اپنی شیخی میں اسے نیچا دکھانے کا رخ پیدا کیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے مشاعروں کے طفیل اپنی طبیعت موضوع کر لی، لیکن پیدائشی شاعر کو یہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، اس کے اندر ہمیشہ سے یہ جوہر موجود ہوتا ہے۔ بالکل، مجھے اقبال نے بتایا تھا کہ آپ پیدائشی شاعر ہیں۔ آپ نے بھلے اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن آپ سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے پھر ہلکا سا احساس شکست ہوا۔ اقبال نے میری جانب دیکھا، اس کی نظر میں گئے دنوں کا سراغ موجود تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے ہمایوں صاحب، جب میں سرکاری افسر تھا تب مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، پھر امریکہ آ گئے، مجبوری تھی۔ یہاں میں نے کئی سال بینک کی نوکری کی، مجھے لگا کہ میں ہمیشہ بینکر رہا ہوں۔ اب سب کاموں سے فارغ ہو کر لگتا ہے کہ میرے اندر تو ازل سے ایک شاعر رہتا تھا، اور وہی ایک حقیقت تھی، باقی سب جھوٹ تھا۔ میں شاعر کے علاوہ اور کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے کافی کا گھونٹ نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو یہ اصلی نثار تھا، اصلی اور وڈا نثار، وہ نثار جس کے مرنے کی خبر میں نے پڑھی تھی اور خوش ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا،
اور لانگ آئلینڈ والا نثار اور واشنگٹن ڈی سی کا چھلاوا، وہ سب یہ خوش لباس، خوش اتوار، گریک مجسمہ جسے میں آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ تو اقبال کی اچھی گزری ہوگی، خوش رہی ہوگی ہمیشہ، میں نے تعصب سے سوچا۔ ایک نوجوان نے آ کر نثار کے کان میں کچھ کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے، 2-3 شاعروں میں لڑائی ہو گئی ہے، مجھے ایکسکیوز کیجیے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ لوٹا اور شرارت سے مسکرا کر بولا، ہمایوں صاحب یہ تو بتائیے، یہ جتنے شاعر لوگ پاکستان سے آتے ہیں اتنا جھگڑالو کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کے نخرے برداشت کرتے کرتے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کمرہ پسند نہیں آتا، کوئی کھانے کا رونا روتا ہے، کسی کو کافی سیر میسر نہیں آتی، کوئی سمجھتا ہے ہم نے انہیں داد سے محروم رکھا، عجب مشکل ہے یہ کہہ کر وہ جلدی سے چلا گیا۔ اس دیوتا روپی کے سامنے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، عجیب قسم کی محرومی اور غصہ میرے اندر ابلنے لگا۔ آپ یہ کیسی ہے؟ اقبال نے کچھ دیر سے کہا۔ اسے اس سے بہتر طرفی جملہ سوچ نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خاموشی کا لمبا وقفہ۔ آپ اپنے متعلق بھی تو کچھ بتائیں نا، اقبال نے سوال کیا۔ مردوں جیسا نام رکھنے والی میں بڑی نسوانیت تھی۔ پتہ نہیں یہ برسوں سے دبی ہوئی باتیں تھیں یا ایک طرح کا غصہ تھا جو اچانک لاوا بن کر پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، جب تم سے آخری بار مل کر آیا تو دل میں ایک ہی خواہش گڑ گئی اقبال۔ مجھے حل میں یہ خیال رہنے لگا کہ اگر میں کسی طرح امیر کبیر ہو جاؤں تو پھر تمہارے ابا جی مجھ پر مہربانی کر سکتے ہیں۔ اس خیال کی آگ نے مجھے راکٹ بنا دیا۔ پہلے میں نے مال پر دکان کھولی، پھر ڈیفنس میں کوٹھی بنائی۔ تم کسی نثار صاحب سے بیاہ کر اسلام آباد چلیں گی، لیکن امیر ہونے کے خواب نے مجھے نہ چھوڑا۔ میں بلا وجہ امیر کبیر ہوتا بھی چلا گیا، لیکن امیر ہونے کے خواب نے مجھے نہ چھوڑا۔ لیکن شاعر نہ رہ سکا۔ شاہد بھائی شاعر بن گئے، لیکن میں نے خیالوں کا، احساسات کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ میں صرف دولت اور اسی سے وابستہ ترقی کا گواہ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کسی دن کوئی دیکھے اور افسوس کرے کہ اس نے میرے وجود میں کیا کھو دیا ہے۔ اور آپ کے بچے، بیوی؟ بھاری پپوٹوں والی نے پوچھا۔ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا جہانگیر اور ایک بیٹی ارجمن۔ بتایا نا، بیٹی وہ سامنے بیٹھی ہے اور جہانگیر بھی یہیں ہے امریکہ میں۔ اور آپ کی بیوی؟ آپ کے حالات؟ عجیب سی بات ہے، شاید سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے ساتھ یہی ہوتے دیکھا۔ دولت کے ساتھ مصروفیات بڑھ گئیں، اور جب مصروفیات اشیاء سے وابستہ ہو جائیں، ترقی منزل ہو، تو پھر نہ روح کا مسئلہ رہتا ہے نہ محبت کا۔ دولت کے دریا کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے اقبال۔ انسان اپنی مرضی سے پتوار چھوڑ نہیں سکتا، بس ترقی ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی بیوی؟ وہ شاید پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے اپنی بیوی سے کتنا پیار تھا۔ عورتوں کو اس سوال میں بڑی دلچسپی ہوا کرتی ہے۔ بڑی اچھی تھی بیچاری، انتظار کا کشٹ کاٹتی کاٹتی چل بسی۔ یہ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھوستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ وہ یکدم کرسی کی پشت سے سر لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹا سا آنسو اس کی بائیں آنکھ سے نکل کر گال پر آ ٹپکا۔ دیکھیے ہمایوں، مونا کی ذہنی معذوری نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ میں اب اور کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ریزہ ہو کر بے معنی ہو چکی ہوں۔ آپ کو تو وہ سب کچھ ملا جس کی کوئی عورت آرزو کر سکتی ہے۔ جی ملا، یقیناً میں کسی قسم کا گلہ نہیں کر سکتی، لیکن پتہ نہیں اتنا سب کچھ بھی کیوں کافی نہ ہو سکا۔ نثار بہت امیر ہیں، بہت، اور پھر بخیل نہیں، شاہ خرچ بھی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ ایسا خوبصورت آدمی میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے شرمساری سے کہا، گویا اس کی خوبصورتی میں میرا کوئی ہاتھ تھا یا میرا کوئی نقص پنہاں تھا۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے، امریکن بھی ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر آپ کو شاعری کا شوق تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ نثار کے اشعار سن کر لگتا ہے کہ فیض اور منیر دونوں کا رنگ اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں نے حسد میں ڈوبی ہوئی تعریف کی۔ ہاں جی، یہ بھی درست ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے، ہر آرزو پوری ہو چکنے کے بعد بھی دل کچھ اور مانگتا ہے۔ میں اللہ جانے کیوں آرزو کا لفظ اس کے منہ سے سن کر بےتاب ہو گیا۔ اور کیا آپ یہاں امریکہ ہی میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمایوں صاحب؟ ارجمن کام کرتی ہے، اس کے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ جب وہ اسکولوں سے واپس آتے ہیں تو گھر پر نہ بلال ہوتا ہے نہ ارجمن۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان لوٹ جائیے تو؟ لیکن کیوں اقبال، میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب تو عسکری بھی لوٹ گئی اپنے خالق کے پاس۔ پھر بھی لوٹ جائیے۔ لیکن کیوں لوٹ جاؤں؟ خواہ وطن میں اب کچھ باقی نہیں رہا، کچھ آگے چلے گئے ہیں، کچھ بوریا بستر باندھے پلیٹ فارم پر تیار بیٹھے ہیں۔ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اب وہاں وہی خاندان اکٹھے ہیں جو بھیڑیوں کی قبیل سے ہیں۔ فرد کو جب مصیبت پڑتی ہے وہ اپنے بھیڑیوں کے غول کو اکٹھا کر کے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ویسے کسی کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تم مجھے واپس کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ کس کے پاس؟ کون ہے وہاں میرا؟ میں کیا کروں گا وطن جا کر؟ میں اب کسی امید کو اپنے اندر جنم دے کر بھسم نہیں ہونا چاہتی۔ اتنی مدت میں نے ہر صبح مونا کے لیے امید کا دیا جلایا اور رات کو اسے بجھا کر سوئی۔ میں موت سے پہلے مر چکی ہوں ہمایوں، اب جو بھی مجھے پھونک مار کر زندہ کرے گا میرا دشمن ہوگا۔ میں سلیپنگ بیوٹی نہیں ہوں، مجھے کوئی پرنس چارمنگ درکار نہیں۔
کیا نثار تمہیں زندگی کی طرف نہیں کھینچتے؟ جس شخص میں اتنی ساری خوبیاں ہوں، جو سارا وقت اپنی پرستش میں لگا ہو، لوگ اس کی پوجا کرتے ہوں، اس کے پاس دوسروں کے لیے وقت کہاں؟ کامیاب انسان دوسروں کو بھی کامیاب ہی سمجھتا ہے، وہ ناکامی کو سمجھ نہیں سکتا، مایوسی کی زبان نہیں جانتا۔ میرا جھگڑا نثار سے نہیں ہے، میں تو روز ازل سے بی بی حوا کی طرح آدم کی روح کی متلاشی ہوں۔ میرا تو حساب کتاب ہی الٹا ہے، میں تو وہی چیز مانگ رہی ہوں جو اللہ کی اپنی امانت ہے۔ پھر ایسی صورت میں مجھے زندگی سے کیا مل سکتا ہے؟ نہ نثار سے، نہ کسی اور سے۔ کیا نثار تم سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن کیا؟ اقبال بتاؤ نا، لیکن کیا؟ میرے اندر ایک صحرا ہے ہمایوں، مجھے محبت نہیں چاہیے، شاید میں کسی کا خدا بننا چاہتی ہوں۔ اب نارمل مونا کے ساتھ رہ کر میں نارمل نہیں رہی، اللہ کے لیے چلے جاؤ، اگر تم نے امریکہ نہ چھوڑا تو میں کسی اور جگہ چلی جاؤں گی، اور میرا یہاں ٹھہرنا مونا کی صحت کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری، وہ کچھ نارمل ہو رہی ہے۔ ہمایوں جی، ایک بار وجہ بتا دو صاف الفاظ میں جاننا چاہتا ہوں عافیہ کی خاطر۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں آنے سے پہلے مونا کی ذہنی حالت دیکھ کر میں تلملایا کرتی تھی۔ میں نے مولا کے لیے بڑے علاج کیے، ایلوپیتھک، بایوکیمک، حکیمی علاج، ہومیوپیتھک۔ میں مونا کو، اپنی ریٹارڈڈ بچی کو لے کر میں کہاں نہ گئی۔ پھر جب میں علاج سے مایوس ہونے لگی تو میں نے تعویذ، گنڈے، صدقات، وظیفے، پیر فقیر پکڑ لیے، درگاہوں پر حاضریاں دینے لگے۔ میں معجزے کے انتظار میں رہتی اور وہ ہو نہ چکتا۔ میں پاؤں جلی ایک روز ایک درگاہ پر جاتی، دوسرے دن کسی اور ڈیرے پر۔ میرے آنسو نہ رکتے تھے۔ ایک بابا جی نے میری بے قراری دیکھ کر کہا، بیٹا اب تلاش بند کر دے، علاج سے منہ موڑ لے، راضی برضا ہو جا۔ میں نے چیخ کر کہا، کیوں بابا جی، میں تو آخری سانس تک مونا کے لیے جد و جہد کروں گی۔ میں جو کہتا ہوں، تجویز چھوڑ دے بی بی، آپ کی صحت ہو جائے گی، اور اگر صحت نہ ہوئی تو قرار آ جائے گا، بس تجویز چھوڑ دے، بابا جی بولے۔ میں چلاتی رہی، کیوں تجویز نہ کروں، کیوں؟ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں بیٹا، پہلے مان لو، پھر اللہ نے چاہا تو جان بھی جاؤ گی، بابا جی بولے۔ اقبال چپ ہو گئی۔ یہ چپ کا وقفہ ہم دونوں پر بھاری تھا۔ آپ پلیز جلد یہاں سے چلے جائیں، میں اب کسی امید کے حوالے نہیں ہونا چاہتی، پلیز مان جائیے پلیز۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ اقبال نے آہستہ سے اللہ حافظ کہا۔ میں ارجمن تک پہنچا اور اسے بتایا کہ میں باہر کار میں اس کا انتظار کروں گا۔ نثار صاحب سے معافی مانگ لینا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو واپس چلتے ہیں، انکل بلال نے کہا۔ وہ طبعاً بھی ڈاکٹر ہے، کسی کو علیل دیکھ کر تلملا اٹھتا ہے، لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مان لینے کے بعد مجھے تھوڑی دیر تنہائی کی ضرورت تھی۔ ابا پرانے زمانے کا باپ تھا، وہ ٹیمپل روڈ پر گھر والوں سے کٹ کر گھر کے برآمدے میں چارپائی ڈالے اپنی ریٹائرمنٹ کے دن گزارا کرتا۔ کبھی کبھار اس کے دفتر والے آ جاتے تو کچھ دیر کے لیے برآمدے میں رونق ہو جاتی، ورنہ وہ اپنے خالی دن اور راتیں ان پرندوں کو دیکھنے میں بسر کرتا جو دیواروں پر آ کر بیٹھتے اور اڑ جاتے۔ ابا ساری عمر نوکری کی چکی میں پستا رہا، اسے دوست بنانے کا وقت نہ ملا، رشتہ داریاں نبھانے کی نوبت نہ آئی۔ قیام پاکستان کے بعد اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ نئے لوگوں سے رابطے بنا کر نبھا سکتا۔ بس دوسروں کے ساتھ رگڑ کھانے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ساحل بنا لیا۔ ہم پانی کی طرح اس کے ساتھ ضرور تھے، لیکن ہم ساحل کی مجبوریوں سے ناواقف تھے۔ اس روز میں گھر میں داخل ہوا، جھٹ پٹے کا وقت تھا، مجھے ابا نظر نہ آیا۔ میں اس روز طیش میں تھا۔ برآمدے میں گھستے ہی میں نے ستون کو مکہ مارا تو ابا نے کھنکار کر اپنے وجود کی اطلاع دی۔ سنو ہمایوں۔ سنانے کے لیے ابا نے آج تک کبھی نہیں بلایا تھا۔ کان کھینچنے والے کام اماں کے سپرد تھے، وہ ہمیں ابا سے ایسے بچایا کرتی جیسے مرغی چوزے کو چیل کے چھپٹے سے بچاتی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ میں چپ چاپ پائنتی کی جانب بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں شاید اور تمہارے لیے یہ مشکل وقت ہے، لیکن وہ کچھ دیر چپ رہا، جیسے اپنے اندر بات کرنے کے لیے صحیح الفاظ کھدیر رہا ہو۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو باپ بیٹے کے لیے چنتا ہے، ایک خواب وہ ہے جو بیٹا اپنے لیے دیکھتا ہے۔ عام طور پر روایت سے بغاوت کا خواب ہر بیٹا دیکھتا ہے۔ میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا، کوئی راستہ تم پر تھوپنا نہیں چاہتا، بس ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، سنو گے؟ جب خالق حقیقی نے کھنکھناتی مٹی سے بابا آدم کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک کر ابلیس سے کہا کہ لے اب تو آدم کو سجدہ کر، تو ہمایوں روایت تو یہی تھی کہ جو حکم اللہ دیتا فوراً مانا جاتا، لیکن بغاوت نے پہلی بار بخشت میں جنم لیا۔ ابلیس نے سوچا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اسی لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی نافرمانی کی ایک ہی سزا ہے۔ اب تو صاحب اختیار ہے، تجھ کو میں نے ماننے والوں میں سے نہ پایا، یہ پتلا ماننے والوں میں سے ہوگا۔ اب تک
جو کچھ اب تک تو جو کچھ میں نے تخلیق کیا میرے ماننے والے ہیں۔ ابلیس چونکہ نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا، اب صاحب اختیار بھی گردانا گیا۔ اسی وقت تکبر کا شکار ہوا، کہنے لگا باقی سارے اختیار تو میں نہیں مانگتا، بس اتنا اختیار دے کہ میں تیرے اس لاڈلے کو تیری رحمت سے مایوس کر سکوں۔ جا تجھے روز قیامت تک مہلت ہے۔ اللہ نے ایک نافرمانی کے بدلے ابلیس کو صاحب اختیار کر دیا۔ تو اب تک میں نے کیا سمجھایا ہمایوں فرید؟ نافرمانی کی سزا میں ابلیس صاحب اختیار ہوا۔ بالکل، شاباش، شاعر کو سمجھانا آسان ہے۔ اب ابلیس طاق میں رہا کہ کیسے بابا آدم کو ورگلائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ مدتیں گزر گئیں، اللہ کی ساری مخلوق سرشست بھر بدی کرتی اور سرشست بھر نیکی پر اکتفا کرتی۔ ابھی حضرت آدم کے اندر دوئی پیدا نہ ہوئی تھی اور اسی لیے تخلیق سے محروم تھے۔ اداس رہنے لگے، وہ نہ مادے سے کچھ بنا سکے، نہ ہی اپنے وجود کی فوٹو کاپی نکال سکنے پر قادر تھے۔ اپنے ساتھ رہتے جب قرن بیت گئے تو اللہ نے ان کی پسلی نکال کر انہی کی ہم صورت، انہی کی جنس سے عورت کو جنم دیا۔ اب تک دوئی حضرت آدم کے اندر تھی، اب باہر بھی صورت پذیر ہو گئی۔ اب شیطان کے لیے حضرت آدم کو اللہ سے مایوس کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے حضرت آدم میں تخلیق کی خواہش جگائی، نفس کی چنگاری جلائی۔ اماں حوا کی دوئی سے مدد لے کر حضرت آدم کو شجر ممنوعہ سے کھانے پر مجبور کیا۔ حضرت آدم ماننے والوں سے نہ رہے، وہ بھی اس نافرمانی کے مرتکب ہوئے جو ابلیس کر بیٹھا تھا۔ اب باری تعالیٰ نے حضرت آدم اور مائی حوا سے کہا، جاؤ نیچے اتر جاؤ، آج سے تم صاحب اختیار ہو۔ پہلے تم ماننے والے تھے، تمہارے لیے ایک ہی راستہ تھا، اب تمہارے اندر دو ہیں، باہر دو ہیں، تم زوج اور متضاد کا شکار ہوئے۔ اب تمہارے اندر ایک راستہ رب کی اطاعت ہے، دوسری راہ ابلیس کی ہے۔ وہ تم میں ایسی خواہشات جگائے گا جن کا پورا کرنا یا ہونا ناممکن ہوگا۔ تم انتظار کی صعوبت برداشت نہ کر سکو گے، صبر کی ڈھال لے کر نہ چل سکو گے، ایسے میں تم مجھ سے مایوس ہو جاؤ گے۔ پھر ابلیس تم کو اپنے گروہ میں شامل کرے گا۔ آج کے بعد تم صاحب اختیار ہو، تمہارے اندر دونوں راستے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہوتے ہوئے نبی کے آگے جھکنے اور اس کی حدود کو پار نہ کرنے والے ہوں گے، وہ ابلیس کے غوا سے محفوظ رہیں گے، اور جو بار بار اپنے نفس کے آگے جھکے، اپنی خواہشات کی رسی سے بندھے، وہ ابلیس کے یاروں میں سے ہوں گے۔ تم آج کے بعد ابلیس کی طرح صاحب اختیار ہو، یا اللہ کا راستہ چن لو، یہ ابلیس کا تمہیں اختیار ہے، یا ابلیس کا تمہیں اختیار ہے۔ جی، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ یاد رکھنا، جب صاحب اختیار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اندر گیا تو اماں نے مجھے بلا کر کہا، میں تیری منگنی اصغری سے کرنا چاہتی ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں چپ رہا۔ تو نے اسے دیکھا ہے نا، ایک نوکرانی صفت مسکین سی چچوندر میں نے کبھی کبھی گھر میں رینگتی دیکھی تھی۔ آپا سجدہ کی نواسی ہے، بڑے سکھ دینے والی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، میں ماننے والے سے ہوں۔ اماں بھی ٹھیک تھیں، اصغری نے مجھے بڑے سکھ دیے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے وہ خوشی نہ دے سکی جس کی میں خواہش رکھتا تھا۔ میں نے اقبال کی مان لی، یہ فیصلہ بھی سکھ دینے والا تھا۔ ایک بار پھر مان کر میں شانتی بھون میں داخل ہو گیا۔ پاکستان واپسی کا پلان اچانک بنا۔ ارجمند اس تجویز پر بہت جذبس ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں انتہائی خود غرض والد ہوں۔ اس نے اگلے پچھلے انگنت واقعات اپنی لاگ بک میں میرے خلاف درج کر رکھے تھے۔ میں اس دعویٰ زائد المیعاد کو خاموشی سے سنتا رہا۔ پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا خود غرض، عیار، بدماش، کیناور بڈھا ہوں جو ساری عمر اپنی اولاد کے کام نہ آ سکا۔ بلال اسے چپ کرانے کے انداز میں چھوٹے چھوٹے تنبیہی جملے چھوڑتا رہا، لیکن ان امدادی حربوں کا ارجمند پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ باپ دادا کے رول کو اپنے طور پر زندگی وقف الاولاد سمجھتی تھی۔ بچوں کے بچے ہو جانے کے بعد ہر نانا نانی، دادا دادی کا منصبی فرض تھا کہ وہ بچوں کی اولاد پالیں اور بچوں کو فراغت، آرام، تفریح اور آزادی کا تحفہ بہم پہنچائیں۔ وہ بار بار چیختی رہی، سنا تھا کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، لیکن ابا کے سینے میں دل ہو تب نہ۔ ان کو تو جمشید اور کیسر سے بھی پیار نہیں، پھر یہ کیسے ہمارے پاس رہ سکتے ہیں؟ میں بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے عادی مجرم کی طرح سر جھکا دیا۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد آخری بار میں بیلکنی میں جا بیٹھا۔ بلال اور ارجمند ابھی کاموں سے نہ لوٹے تھے۔ سامنے بیلکنی پر گریک بڈھا سگریٹ پی رہا تھا۔ نچلے گھر میں ہندو عورت جینز اور بغیر آستینوں کے بنیان پہنے بچوں کے چھوٹے سے پلاسٹک سوئمنگ پول میں ٹیوب سے پانی بھر رہی تھی۔ سڑک صاف نہائی دھوئی لیٹی تھی۔ کوڑا اٹھانے والے گھروں کے آگے سے سارا گاربیج اٹھا کر لے جا رہے تھے۔
دور گزیبو میں ایک بوڑھا امریکن پائپ لگائے نیچے نشیب کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سمجھنے سوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عام طور پر جمشید اور کیسر اپنے روبکس پر ہم رنگ پیلی، سفید، نیلی اور لال چکوروں کا مربع بنایا کرتے تھے۔ امریکن بھی اپنی زندگی کے روبکس کو ترتیب میں لا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ترقی کرنے والے یہ لوگ ہمیشہ پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مانتے ہیں۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں آ نہیں پاتی وہ انہیں شلف کر دیتے ہیں۔ اور وہ ریگستانی لوگ، پہاڑوں کی گپھاؤں میں سمادھی لگانے والے، وہ لوگ جنہیں فلاح درکار ہوتی ہے اور ترقی کے بجائے فلاح کا انتخاب کرتے ہیں، وہ پہلے سر جھکا کر مضبوطی سے ایمان کی ڈوری تھام لیتے ہیں، پھر بیکار تجسس سے ان کی وابستگی نہیں رہتی۔ راستہ طے کرنا ہی ان کی منزل بن جاتا ہے۔ خوف و حزن ان کا ساتھی نہیں رہتا۔ وہ تبدیلی سے پہلے اپنے خیال میں تبدیلی سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بس صبر ہی ان کی ڈھال اور انتظار ہی ان کا واحد وسیلہ بن جاتا ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر لاہور پڑی۔ یہ گھڑی بھی کیا ایجاد تھی! ہمیشہ اس کی سوئیاں بھاگتی ہی رہتی تھیں۔ اس کا کام دوسروں کو بھی بھگانا ٹھہرا۔ اگر غلطی سے کبھی سوئیاں رک جاتی تو چابی دی جاتی، بیٹری بدلی جاتی۔ میں بالکنی سے سامان اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اپنے دونوں بیگ میں نے پورچ کے سامنے رکھ دیے۔ یہاں سے دور تک سڑک نظر آئی۔ بیگ رکھنے کے بعد میں ایک بار پھر اندر گیا۔ کلائی سے گھڑی اتار کر میں نے ٹیلی ویژن پر رکھ دی۔ اتفاق سے یہاں ایک ڈی وی ڈی کا ویڈیو ٹیپ اور بچوں کا روبکس پڑا تھا۔ انسانی تخلیقات کا تعاقب کرنا میری عمر کے بس میں نہ تھا۔ اقبال نے مجھے ترقی کی دوڑ سے نکال کر ایک اور راستے پر ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر صبر کے ساتھ ہی حکم ماننے کی شرط ہے تو پھر تو یہ گھڑی بالکل بیکار ہے۔ موت کے انتظار کے لیے موت کی جانکاری، اس کے متعلق سارے استفسار بیکار ہیں۔ بھلا میرے بغیر انسان موت کی حقیقت کو جان بھی کیسے سکتا ہے؟ گھڑی کو کلائی سے اتارنے کے بعد میں جیسے رہا قیدی کی طرح باہر نکلا اور خالی سڑک پر دور تک نظریں جما دیں۔ خیال آ رہا کہ انتظار فلاح کے راستے کا بڑا قیمتی ٹکٹ ہے۔ جو لوگ صحراؤں کا سفر کرتے ہیں لیکن مان کر سر جھکا کر چلتے ہیں، موت کی راہ تکتے ہیں لیکن امید کے ساتھ، جنہیں مسیح موت کا انتظار ہوتا ہے لیکن انتظار سے زیادہ وہ کچھ نہیں سوچتے، جو موسموں کو بدلتے دیکھ کر اپنی پسند کی رت کے منتظر نہیں ہوتے، وہ جن کو علم ہوتا ہے کہ ان کا ہیرا مند طوطا انہیں کبھی مل نہیں سکتا، اور پھر بھی وہ آخر سن کر دروازے کی جانب دیکھتے ہیں اور شانت رہتے ہیں۔ وہ منتظر کرم جو حکم ملنے کے بعد مانتے ہی چلے جاتے ہیں، نہ تشریحوں میں پڑھتے ہیں نہ تعویلوں میں، جنہیں نہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حکم ماننے کے لیے کسی قسم کا لالچ درکار ہوتا ہے، نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا عذاب۔ ایسے راضی برضا ہمیشہ اندر باہر ثابت قدم رہتے ہیں، نہ انہیں پلٹ کر دیکھنے کی خواہش ستاتی ہے، نہ کہیں لمبے راستے پر منزل نہ پانے کی آرزو غمزدہ کرتی ہے۔ ایسے لوگ فلاح کے راستے پر کتنی آسانی سے چلا کرتے ہیں۔ انتظار بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ سخت دل بناتا ہے نہ مایوس کر سکتا ہے۔ فلاح کے بڑے پھاٹک کی چابی یہی مان لینا ہے۔ میں نے گھڑی ضرور اتار دی تھی لیکن میں ابھی ماننے والوں میں پوری طرح شامل نہ تھا۔ میرے دل میں ان گنت ایسے سوال تھے جو اقبال سے جواب کے خواہش مند تھے۔ مجھے اچانک امریکہ چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ وہاں پاکستان میں میرا کون تھا؟ وہاں تو میں اس خوشی سے بھی محروم ہو جاؤں گا جو جمشید اور کیسر مجھے دیا کرتے تھے۔ مجھے تو اس بالکنی کو چھوڑنے کا بھی دکھ تھا جہاں بیٹھ کر میں دائرے کا سفر کیا کرتا تھا، ماضی کی گلیوں میں گھومتا تھا، ادھورے مسائل کو بار بار سلجھانے میں مصروف رہتا۔ بوڑھے آدمی کو اپنی ساری اہمیت خیال حصوں تو ملتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں امریکہ پہلے روز اپنی ٹرالی میں 2 بیگ دھرے آیا تھا۔ مجھے اتنے بڑے ایئرپورٹ پر درست ایگزٹ کی تلاش تھی۔ پھر لمبے برآمدے میں لوگوں کا ایک ریلا کسی نئی فلائٹ سے داخل ہوا اور ایسکیلیٹر پر سوار ہوگا۔ میں کافی دیر سے پریشان چلا رہا تھا۔ مجھے ارجمند اور بلال کہیں نظر نہ آئے۔ پھر مجھے ایک سردار جی نظر آ گئے۔ میں ان کے قریب گیا جیسے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ وہ ایک لفافے سے چپس کھا رہے تھے۔ سردار جی، میں کچھ گڑبڑا گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی باہر جانے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ پہلی بار امریکہ آئے ہیں ویر جی؟ جی سر، بس یہ ملک ہی ایسا ہے، یہاں آ کر آدمی گڑبڑاتا ضرور ہے۔ وہ سامنے گیٹ نمبر 19 سے چلے جائیں، لفٹ لگی ہے، نیچے جا کر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سامنے سڑک نظر آتی ہے، نہ سمجھ آئے تو ضرور کسی سے پوچھ لیں، یہ امریکی لوگ بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میری بیٹی اور داماد کو مجھے لینے آنا تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آئے۔ میرا تو رونے کو جی چاہتا ہے۔
سردار جی ذرا سا مسکرائے اور بولے، واگرو کی سوں، امریکہ میں جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کا رونے کو جی چاہتا ہے۔ ستی و یہاں سو، اس ملک سے جب کوئی جاتا ہے تو وہ بھی روتا ضرور ہے، پتہ نہیں کیا بھید ہے، آنے پر بھی رونا، جانے پر بھی رونا۔ میرا سامان جا چکا تھا، صرف ایک ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا تھا۔ بلال اور ارجمن ہاتھ ہلا کر مجھے اللہ حافظ کہہ رہے تھے۔ کیسر اور جمشید کے اب صرف چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ پاکستان والے گیٹ وے میں داخل ہو کر ٹلن نما راستے پر چلنے لگا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سردار جی ٹھیک کہتے تھے، اس دیس میں آمد پر بھی مسافر روتا ہے اور رخصت کے وقت بھی اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اقبال کے ساتھ کسی قسم کا مرئی رشتہ نہ تھا، لیکن اس کی بات مان لینے کے بعد یہاں وہاں کچھ باقی نہ رہا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ بابا آدم جب اماں ہوا کی بات مان چکے تو ان کے پاس جلا وطنی کے علاوہ کوئی چوائس نہ تھی۔ یہ ناول حاصل گھاٹ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ناول آپ کے ذہن میں ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹس میں، اور اس کو پلیز شیئر کریں۔ بہت اچھا ناول، اس میں بہت ہی اچھے سبق دیے گئے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے ہر چیز کو، جو کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھایا گیا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو سمجھایا گیا ہے، اور ہر بندے کے لیے، یعنی ایک ینگ انسان کے لیے اور ایک بوڑھے انسان کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک خامن کے لیے، ایک بھائی کے لیے، سب کے لیے سبق ہے اس میں۔ چلیں پھر انشاءاللہ دوسرا کوئی ناول شروع کریں گے، تو اگر آپ کوئی سجیسٹ کر دیں تو زیادہ اچھا۔ پھر دوسرا میرا ایک چل رہا ہے ہمارا اسلام، اس کی آڈیو چل رہی ہے، اسے پلیز آپ اسے بھی سن سکتے ہیں۔ اس میں بھی گائیڈنس مل رہی ہے زندگی گزارنے کی، اسلام کی چھوٹی موٹی جو باتیں اصلاحی طور پہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو تاکہ ہم اگر کوئی غلطی انسان کر رہا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہے جو نہیں پتہ، تو اس سے پتہ چل جاتی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔